السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم، طبیب روحانی و جسمانی۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آل پاکستان اور تمام عرب ممالک سے اور تمام یورپ ممالک سے حضرات و خواتین جسمانی امراض کے متعلق اور روحانی علاج کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں روحانی امراض کی طرف آتا ہوں۔ اکثر بھائی، اکثر بہنیں، اکثر بیٹیاں میرے ساتھ پاکستان سے، سعودی عرب سے اور یورپ کنٹریز سے رابطہ کرتی ہیں۔ قاری صاحب، ہمارے گھر میں روحانی امراض ہیں، جادو ہے، سایہ ہے، جنات ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم کمزور ہو گئے ہیں۔ ہر وقت جسم میں درد رہتی ہے، جسم بہت کمزور دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض بیٹیاں کہتی ہیں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے حسن بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، گھر بھی اچھا ہے، کاروبار بھی والدین کا اچھا ہے، لیکن رشتے کے لیے کوئی بندہ ایک دفعہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ہمارے یعنی جادو کے ذریعے رشتوں کی بندش ہو گئی ہے۔ کاروبار میں بے برکتی ہے، کاروبار بہت وسیع ہے، آمدن بھی ہے، پرافٹ بھی ہے، لیکن بے برکتی اتنی ہے، پریشان ہیں ہم بہت زیادہ۔ اور بعض خواتین کہتی ہیں کہ قاری صاحب گھر کے اندر ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں ہر وقت خوف ہوتا ہے، سکون سے نیند نہیں آتی، رات کو اچانک جاگتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کمرے میں کوئی بندہ ہے، لائٹ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں، اچانک سین میں جاتے ہیں، دائیں بائیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ چل رہا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ بعض بہنیں بیٹیاں کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر چھٹے آتے ہیں پانی کے یا خون کے چھٹے آتے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو کافی ساری شکایات اس کی بے شمار، ہر بیٹی کی، ہر بہن کی الگ الگ ایک داستان ہے روحانی امراض پر۔ مختلف کیفیات کے ساتھ بہنیں اور خواتین رابطہ کرتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات کہتے ہیں قاری صاحب گھر میں ہیں بالکل سکون میں ہے، جب کاروبار میں جاتے ہیں تو ادھر دل ہی نہیں لگتا، پریشان رہتے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بس جان نکل جائے گی، جسم بے طاقتہ ہو کے خوف طاری ہو جاتا ہے، وہاں سے واپس گھر آ جاتے ہیں، گھر بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نوجوان بچے اکثر وہ کہتے ہیں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، گھر ہے بالکل سے ٹھیک ہے، جب اپنے مدرسے میں اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بے شمار جسم میں یعنی خوف، ڈر، ہیبت، اور اسکول میں دل بالکل نہیں لگتا، گھر آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ بے شمار بیٹے اور بیٹیاں ان شکایات میں، اور اس کے علاوہ بے شمار شکایات ہیں۔ بعض بیٹیاں، خواتین، ان کو دورے پڑتے ہیں جن کی وجہ سے، جنات کے حملے کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا ہے، اسی طرح جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو اکثر شکایات جو ہے نا عورتوں کو ہوتی ہیں، ان کا علاج نہیں کرواتے، پھر آگے ان کی بیٹیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور اگر ان بیٹیوں کا علاج نہ کروائیں تو ان کے آگے بچوں میں پھر جب ان کا نکاح ہو جائے گا، آگے منتقل ہو جائے گی، تو نسلیں جو ہے یہ جن و شیاطین کے ساتھ جکڑی رہیں گی، جسم بھی بیمار رہے گا، اور کاروباری اور گھریلو نچاکیاں اور بے شمار پریشانیاں رہیں گی۔ اسی طرح بیٹوں کو بھی، بچوں کو بھی بے شمار مسائل ہوتے ہیں جادو کی وجہ سے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے بیٹوں کے، اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ دوبارہ توجہ نہیں ہوتی، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بے شمار قسم کی روحانی امراض ہیں، اس سے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، بیرون ممالک، یورپ کنٹری میں ہیں، عرب ممالک میں ہیں، آپ کو سایہ ہے، جادو ہے، جنات ہے، اسیب ہے، اور اکثر کہتے ہیں لو جی ہمیں جادو ہے تو جادو کا علاج جو ہم کسی جادوگر سے کرائیں۔ دیکھیں جادو کفر ہے، اور کرنے والا، کروانے والا کافر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو جادو ہو، اس کا علاج ہم نے قرآن سے کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے، اور اسی طرح جادو کا ذکر ہے قرآن میں، اور جادو کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ جادو کا توڑ ہم نے قرآن سے، نوری علم سے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ جو اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس، اللہ کی خاص فضل سے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ علاج ہے روحانی امراض کا۔ اور اسی طرح جو جسمانی امراض ہیں، اس میں مردوں میں بے شمار امراض ہوتی ہیں، اکثر خوراک نہ اچھی ہونے کی وجہ سے، یا
خوراک کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، یا جسم کو اتنی خوراک نہیں دیتے لیکن اس سے کام اتنا لیتے ہیں، روزانہ 20 15 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں گرمی کی شدت میں، اور اس گرمی کی شدت میں جتنا پسینہ آتا ہے اس حساب سے پانی بھی نہیں پیتے، اور اپنے آپ کو فروٹ اور دودھ اور کھانے کے لیے بھی اچھی غذائیں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے قبل از وقت بڑھاپے کی علامات اور جسمانی اور مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی بے شمار بھائی وہ کہتے ہیں قاری صاحب بے شمار پھل ہیں گھر میں، وافر مقدار میں نعمتیں کھاتے بھی ہیں، لیکن جسم دن بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کو جریان اور کثرت احتلام کی بیماری ہوتی ہے، اتنا خون پیدا نہیں ہوتا جتنا خون احتلام کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھائی اکثر جو ہے نا دھات اور جریان کثرت احتلام کی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، خوراک بہت اچھی ہے، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر 2-3 سال کسی لڑکے کو مسلسل رہے تو اس میں جوانی والی ساری مسئلے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ قوت مردانہ اور جسمانی کمزوری، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد، دماغی کمزوری، حافظہ کی کمزوری، نظر کی کمزوری۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل ہی شادی کے قابل نہیں ہوں۔ ایسے مایوس افراد پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کا مکمل علاج کریں گے۔ اور اسی طرح بے شمار بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جناب شادی کے بعد کہ ہم نے شادی کی ہے، اس کے بعد ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اب کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اگر ڈیوٹی پر جاتے ہیں، ملازمت پر جاتے ہیں تو وہاں کام نہیں ہوتا، کام تھوڑا ہوتا ہے، تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ 2 دن پھر ہمیں گھر بیٹھنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، 2-4 دن کام پر جاتے ہیں۔ یہ سب جسمانی کمزوری ہے۔ تو میرے ایسے بھائی جن کو ایسی کمزوریاں ہیں پریشان نہ ہو، اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کا مکمل علاج کر دیں گے۔ اور اکثر ہمارے بچے شادی سے پہلے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہم نے نیٹ والا ٹچ والا موبائل تھما دیا ہے، اس کی وجہ سے اکثر بچے جو ہے نا وہ شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو کمزور کر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو پھر بےعزتی ہوتی ہے دونوں خاندانوں میں۔ بیٹی اپنے والدین کو بتاتی ہے آپ نے ہماری شادی کی، بچے کیسے ہوں گے، خامن تو میرا زیرو ہے، کمزور ہے، طاقت ہی نہیں ہے اس میں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، والدین نے کیوں ایسا ظلم میرے ساتھ کیا۔ اور پھر یہ بات جب لڑکے کو والدین کو اور خاندان میں جاتی ہے تو وہ جو بندہ سسرال میں اور اپنے والدین کے رشتہ داروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، پوری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسے والدین اپنے بچوں کو شادی سے 6 مہینے پہلے اپنے بچوں کا معائنہ کروائیں اور ان کا مکمل یہ علاج کروائیں۔ اسی طرح ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں، ان کو بھی بے شمار جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، بچیوں کو لکوریا ہوتا ہے، لکوریا بہ کر تو ان کے جو ہے نا اندام نہانی میں زخم ہو جاتے ہیں، رحم کمزور ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ان کے جسم کے اوپر گوشت نہیں رہتا، بالکل دبلی پتلی ہو جاتی ہیں، ہر وقت دماغی کمزوری اور اعصاب میں ہر وقت کھچاؤ رہتا ہے، نیند سے ہی نہیں آتی، کمر درد، پنڈلیوں میں درد۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ان کا علاج آپ نہیں کروائیں گے، جب ان کی شادی ہو جائے گی آگے جا کر ان کا کس نے علاج کروانا ہے؟ وہ کہیں گے بس شادی کی ہے جب سے ہمارے گھر یہ چارپائی کا جان نہیں چھوڑتی، کام نہیں کرتی، روٹیاں نہیں پکاتی، صفائی نہیں کرتی، ان کو کیا پتا کہ یہ بیچاری اپنی جان سے تنگ ہے۔ اور اسی طرح بعض بہنیں بیٹیاں ان کو یعنی حیض کی کمی یا درد کے ساتھ حیض آتا ہے، یہ حیض بند ہو جاتا ہے، یہ حیض اتنا زیادہ آتا ہے تو 3-4 دن جو ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے نا، اس سے اتنا خون بہہ جاتا ہے، جو گندا خون وہ تو نکلنا چاہیے، وہ روکنا نہیں ہے، لیکن سالے اور صحیح خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ ان کو جناب پھر ڈرپیں لگانا پڑتی ہیں، اور اسی طرح پھر سارا مہینہ وہ پہلی کمزوری نہیں ہوتی تو اگلے مہینے پھر اور، تو اس طرح سے وہ لاغر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی بہنیں بیٹیاں ان کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیٹیوں میں بے شمار ایسے روحانی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں، ہم اشارتاً یہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں، بعض چیزیں اوپن یعنی آپ کے ساتھ بتاؤں بیٹیوں میں بیٹوں میں تو اچھا نہیں لگتا، ایک اخلاقی دائرے کے اندر اشارہ ہوتا ہے، تو جن بیٹیوں کو ایسی امراض ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اور پھر آخر میری والدین سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی جنات، جادو، روحانی شکایات ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیمار ہیں یا آپ کی بیٹی بیمار ہے، تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب کیا بتاؤں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، نہیں، آپ ایک اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کریں، رازداری کے ساتھ،
جو آپ کے بیٹوں کا علاج کرے، بیٹیوں کا علاج کرے، اور یہ حکیم وہ ہوتا ہے، طبیب وہ ہوتا ہے جو ان کو کسی کو نہ بتائے۔ اگر آپ کا رشتہ دار اور بھی کوئی ان سے علاج کرواتا ہے تو یہ نہیں وہ ہسٹری شروع کر دے کہ آپ کے چاچے کی بیٹی کو، مامے کی بیٹی کو، بھائی کی بیٹی کو یہ مرض ہے فلاں، وہ ہسٹری وہ لوگوں کے جو ہے نا لوگوں کی باتیں وہ نشر، ایسا معالج نہیں ہوتا۔ معالج وہ ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس جائے، یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے پاس بس اوقات ایک ہی گھر سے والد بھی علاج کروا رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کو نہیں پتہ، ان کی ماں بھی علاج کروا لی، گھر والوں کو نہیں پتہ، اور ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ علاج ہم سے کروا رہی ہے۔ ہم نے نہیں بتایا کہ آپ کی امی آپ کے ابو بھی ہم سے دوائی کھاتے ہیں، نہیں، مختلف امراض ہیں، اور اسی طرح بیٹا ہے ان کا، وہ بھی ہم سے علاج کروا رہا ہے۔ گھر کے سارے افراد مختلف امراض میں یعنی وہ مبتلا ہیں، اور ایک ایک کر کے جو آتا ہے۔ بس اوقات ایک دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، تو کیونکہ ہمارے جو آفس ہوتا ہے اس میں مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، تو ہوا یہ کہ میرے پاس ایک عورت آئی، وہ دوائی لینے کے لیے بیٹھ گئی۔ تو اکثر کئی خواتین کہتی ہیں کہ میرا میاں تو علاج کروانا نہیں چاہتا، لیکن جسمانی کمزوری ہے، تو ان کمزوریوں کو علاج کرنا ضروری ہے، تو میں بس راز سے علاج کروا رہی ہوں۔ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو یعنی خیر خواہ ہیں، کسی کے گھر کی بات ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا کام تو ہے ہمارے پاس کوئی مرد آتا ہے، کوئی عورت کو بیٹا بیٹی، ہم نے تو ان کا رازداری سے علاج کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، وہ ابھی بیٹھی ہے، تو ادھر جو ہے نا مردوں والی طرف اس کا ہی میاں آ گیا، کہتا قاری صاحب بس کچھ دن ہو گئے ہیں دوائی نہیں لی، آج میں نے کہا علاج لے لوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں۔ میں نے جناب ان کی وائف کو مکمل علاج دے کر میں نے کہا آپ ذرا چلے جائیں، اس کو وہ چلی گئی۔ بعد میں نے اس کا میاں دوسری تھا، اس کو میں نے نہیں بتایا کہ آپ کی بیگم علاج لے کر چلی گئی ابھی۔ ان کو میں نے پوچھا، ان کے امراض جو سنی اور اس کے مطابق ان کو دوائی دی، اور ان کو میں نے کچھ 10-15 منٹ ان کو زیادہ بٹھا لیا تاکہ ان کی وائف آرام سے گھر چلی جائے، جا کر بیٹھے، جو تھکاوٹ ہے وہ دور کرے، پانی پیے، اپنا سانس جو پھولا وہ ٹھیک کرے، تاکہ اس کے بعد اس کو میں نے آدھا گھنٹہ باتیں کی، کچھ نصیحتیں کی، کچھ سمجھایا، اور اس کو میڈیسن دی، اس کو میں نے کہا چلو آپ بھی چلے جائیں۔ اس طرح ہر گھر کی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک رشتہ دار رہتے ہیں، ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے، پھر دوسرا گھر ہے، تو ایک دوسرے کی دوسروں کو باتیں بتانے والا وہ طبیب نہیں ہوتا، وہ تو لڑانے والا ہوتا ہے، وہ تو بیماری کو شیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ معالج وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا کے مرد حضرات، خواتین آتے ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے بیٹیوں بچوں کے رشتے کیے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی بات بھی ہی وہ دوسرے کو پتہ چلے، وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو۔ معالج وہ ہوتا ہے جو تمام کی باتوں کو سن کر وہ اپنے اندر راز رکھے اور اس کو کنویں میں ڈال دے، اور جو بھی بندہ، عورت، مرد یا بیٹے بیٹیاں بچے آتے ہیں، ان کی عزت کو محفوظ رکھے اور ان کا صحیح مکمل علاج روحانی جسمانی کرے تاکہ ان کی لائف میں خوشیاں آئیں۔ تو پوری دنیا میں جو مرد اور خواتین مجھے دیکھ رہے ہیں روحانی علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے، اور خصوصاً ایسے بیٹے ایسی بیٹیاں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اگر یعنی بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹا جب حمل ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، یا حمل ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی طرح 2-2 4-4 سال 10 سال گزر گئے، آپ کو بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹیاں نہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نرینہ کے لیے آپ میرے ساتھ اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہمارے حضرات و خواتین ہیں مجھ سے علاج کروا رہے ہیں۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ سب کے اور آپ کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آخری میری گزارش ہے کہ یہ میرا پروگرام جو دیکھ رہے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر میں جتنے واٹس اپ نمبرز ہیں سب میں یہ ہمارا پیغام شیئر کر دیں، ہر گھر میں ہمارا پیغام پہنچ جائے کہ ایسی بیٹیاں بہنیں ہیں جو کسی بنگالی کے پاس جاتی ہیں، جادوگر کے پاس جاتی ہیں، عزت بھی خراب کرواتی ہیں، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایمان خراب کرواتی ہیں۔ وہ ایسے شرکیہ عملیات بتاتا ہے کہ قبرستان میں کھوپڑی کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، قبرستان میں رات کو عمل کریں دن کو، جس کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت اور وجود نہیں ہے۔ تو ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ ہم ان کو بتائیں گے کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کی پابندی، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں اچھے قیمتی ہمیں نسخے دیے ہیں ان کو استعمال کریں۔ تو آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے کوئی بھی بیمار آپ دیکھیں اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کو آپ میرا پروگرام اس کے موبائل میں چلا کر اس کو اس کے واٹس اپ نمبر میں آپ سینڈ کریں کہ یہ پروگرام ہے، اس میں آپ بار بار دیکھیں،
ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، آپ اپنا نام بتائیں، علاقہ بتائیں، اور آپ کی جو بیماری ہے، جسمانی بیماریاں مختصر بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔